دوستوں صرف 2 سال پہلے جس سعودی عربیہ کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ نارمل کر لے گی، اسپیشلی جب یو اے ای نے اپنے تعلقات کو اسرائیل کے ساتھ ابراہم اکارڈ کے اندر نارملائز کیا۔ لیکن ایسا کیا ہوا ہے کہ صرف 2 سال بعد ہی وہی کنٹری اسرائیل اور یو اے ای کے الائنس کے بالکل مخالف ایک الائنس ترکی اور پاکستان کے الائنس کا حصہ بن رہا ہے؟ دراصل ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسی سال سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان ایک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا، اور جس میں ایک کلوز یہ کہتی ہے کہ اگر کسی ایک کنٹری پر بھی اٹیک ہوتا ہے تو اسے دونوں ہی کنٹریز کے خلاف اٹیک سمجھا جائے گا۔ اب اس میں جہاں سعودی عربیہ ایک فائنینشیل پاور کے طور پر اس ایگریمنٹ میں شامل ہو رہا ہے، وہیں دوسری طرف پاکستان اپنی نیوکلیئر ڈیٹرنس اور اپنی مین پاور کو استعمال کرے گا اس میوچل ایگریمنٹ کو پوری طرح عمل درآمد کروانے میں۔ دراصل ابھی تک کیا ہو رہا تھا کہ تمام گلف کنٹریز جتنی بھی، جسے جی سی سی کنٹریز بھی کہا جاتا ہے، ان کی زیادہ تر جی سی سی کنٹریز کی سیکیورٹی کی ذمہ داری یو ایس نے دے رکھی تھی۔ اب سعودی عربیہ، یو اے ای، بحرین، عمان اور اسی طرح قطر میں بھی یو ایس اے کی بڑی بڑی بیسز موجود ہیں، اور اس کے علاوہ یو ایس کا 5th فلیٹ بھی جی سی سی کنٹری یعنی بحرین میں واقع ہے۔ اب اس تمام تر سیکیورٹی گارنٹیز کے باوجود جب پچھلے سال 2025 میں قطر پر یو ایس نے اٹیک کیا، باوجود اس کے کہ یو ایس کی سب سے بڑی ملٹری بیس العبید ملٹری بیس وہاں پر موجود تھی، اس کے باوجود اس سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر بلڈنگز کو نشانہ بنایا گیا، اور جسے یو ایس ڈیفenس سسٹمز پوری طرح انٹرسپٹ کرنے میں ناکام رہے۔ تو اس چیز نے اس بات پر بڑا ایک سوالیہ نشان پیدا کیا کہ کیا فیوچر میں یو ایس اس قابل ہے کہ وہ جی سی سی کنٹریز یعنی گلف کنٹریز کو سیکیورٹی پرووائڈ کر سکے، اور کیا جو اس نے سیکیورٹی کے وعدے کر رکھے ہیں ان کنٹریز کے ساتھ، کیا وہ ان کو فیوچر میں بھی پورا کرے گا؟ کیونکہ یہاں پر شک اس وجہ سے بھی پڑ جاتا ہے کیونکہ ابھی تک کیا ہو رہا تھا کہ مڈل ایسٹ میں 2 بلاکس موجود تھے، ایک طرف اسرائیل تھا جبکہ دوسری طرف تمام گلف کنٹریز تھے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کا سب سے بڑا ایلائے یو ایس ہے، جو کہ نہ صرف اسرائیل کو ہر طرح کی امداد فراہم کرتا ہے بلکہ اسے اسلحے کا بھی ایک سب سے بڑا پرووائڈر ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھ چکے ہیں کہ گلف کنٹریز جہاں وہ تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال ہیں، وہیں یو ایس انہیں بڑی مقدار میں اسلحہ ابھی تک بیچ چکا ہے، اور یہی سمجھا جا رہا تھا کہ یو ایس اپنے اس ملٹری اکوپمنٹ اور اپنی ملٹری پریزنس سے ان تمام تر کنٹریز کو ایک سیکیورٹی فراہم کر رہا ہے۔ لیکن قطر حملے کے بعد یہ سارا پرسپیکٹو چینج ہو چکا ہے ان گلف کنٹریز میں، اور یہی وجہ تھی کہ سعودی عربیہ کو ضرورت پڑی کہ کوئی ایسا سیکیورٹی پرووائڈر ڈھونڈا جائے جو اصل میں ہماری نیڈز کو دیکھتے ہوئے ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کرے۔ اب اس میں سب سے اہم کنٹری پاکستان تھا، کیونکہ پاکستان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اینٹی اسرائیل ہونے کا، کیونکہ شروع سے لے کر اب تک نہ پاکستان نے اسے ریکگنائز کیا ہے اور نہ ہی کوئی فیوچر میں اس طرح کے پرسپیکٹو ہمیں دیکھنے کو ملے گے۔ اسی لیے سعودی عربیہ کے لیے سب سے بڑا جو ایلائی بن سکتا تھا وہ پاکستان ہی سمجھا جا سکتا تھا، کیونکہ ابھی تک پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان انفارمل ملٹری کوآپریشنز موجود رہی ہیں، یعنی پاکستانی سولجرز بھی وہاں پر جا کر سرو کرتے رہے ہیں، اس کے علاوہ ٹریننگ اور ایکسرسائز وغیرہ بھی ہوتی رہی ہیں۔ لیکن اب باقاعدہ طور پر سپٹمبر 2025 میں اسے ایک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ میں فارملائز کر دیا گیا، جس میں یہ کلازز ان دونوں کنٹریز کو اس بات کا پابند بناتی ہیں کہ جب بھی کسی ایک کنٹری پر اٹیک ہوگا تو دوسری کنٹری اسے مدد کے لیے آئے گی۔ اب اس میں ظاہر سی بات ہے، جب پاکستان پر کوئی اس قسم کا جب وقت آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ سعودی عربیہ اپنی طرف سے فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کرے گا، آئل وغیرہ کی صورت میں کر سکتا ہے، یا ویسے ہی فائنینشلی اکوپمنٹ کی صورت میں۔ جبکہ اگر سعودیہ پر اس طرح کا کوئی اٹیک ہوتا ہے اسرائیل کی طرف سے یا کسی دوسری کنٹری کی طرف سے، تو ظاہر سی بات ہے پاکستان اپنی جو آرمی ہے، اپنی ایئر فورس ہے، یا اپنی جو ابھی تک وارفیئر سے حاصل کی گئی تمام تر ایکسپرٹیز ہیں، اس کو استعمال کرتے ہوئے سعودی عربیہ کو تحفظ فراہم کرے گا۔ اب اس کے علاوہ اس میں ایک تیسرا پلیئر آ جاتا ہے، وہ ہے ترکی۔ کیونکہ اب ہم دیکھ چکے ہیں اور کچھ میڈیا رپورٹس بھی آج کل چل رہی ہیں جس کے مطابق کہ ترکی بھی اس میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ جو کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان ہوا تھا پچھلے سال، اس کا ایک حصہ بن سکتا ہے۔ اب اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک مسلم نیٹو کی شکل اختیار کر لے گا، جس میں ہر پلیئر
اپنی اپنی طرف سے مختلف ایکسپرٹیز اور اپنی اسپیشلٹیز لے کر اس مسلم الائنس میں شامل ہوگا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سعودی عربیہ آئل کی دولت سے مالا مال ہے، اور کسی وجہ سے وہ ایک فائنینشیل اسپیکٹ لے کر آئے گا اس تمام تر مسلم جو الائنس بننے جا رہا ہے ان فیوچر۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ سعودیہ جب فائنینشیل پاور لے آئے گا، وہیں سے پاکستان اپنی نیوکلیئر ڈیٹرنس اور اپنی جو گراؤنڈ فورسز ہیں ان کے ذریعے سے مسلم الائنس میں شامل ہوگا۔ جبکہ تیسری طرف دیکھا جائے تو ترکی اب ہمیں پتہ ہے کہ ترکی ایک ایشیا اور یورپ دونوں کے درمیان ایک برج کے طور پر کام کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ وہ واحد مسلم کنٹری ہے جو اس وقت نیٹو کا بھی حصہ ہے۔ اب جب نیٹو کی کوئی بھی کنٹری حصہ ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی جو ملٹری ایکسرسائزز ہوتی ہیں دوسری کے یورپین کنٹریز یا یو ایس کے ساتھ، وہ بڑی ہائی لیول اور ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ایکسرسائز سمجھی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے ترکش پائلٹس اور ان کی ٹیکنالوجی کافی ایڈوانس یورپین ٹیکنالوجی سٹینڈرڈز کی سمجھی جاتی ہے۔ ریسنٹلی یوکرین رشیا وار میں بھی دیکھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی کانفلکٹس میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ ترکش ڈرونز نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے جنگ کو موڑنے میں، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ TB2 ایکنجی ڈرونز وغیرہ یہ تمام تر ایسی چیزیں ہیں جو کہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس سمجھی جاتی ہیں، اور یہ ایک ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا جو فیکٹر ہے وہ ترکی اپنی طرف سے اس مسلم الائنس میں لے کر آئے گا۔ اور یہاں پر صرف یہ مختلف اسپیکٹس ہی شامل یا اکٹھے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ تینوں ہی کنٹریز ایک اینٹی اسرائیل کہہ سکتے ہیں، جسے الائنس بھی آٹومیٹکلی خود ہی بن جائے گا۔ کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ترکی اور اسرائیل کے کوئی تعلقات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، اور اسی طرح پاکستان شروع سے ہی اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتا۔ جو 2 سال پہلے باتیں چل رہی تھی کہ سعودی عربیہ شاید اپنے ریلیشنز کو اسرائیل کے ساتھ نارملائز کر سکتا ہے، لیکن اب ریسنٹ جو واقعات ہوئے ہیں اس کے مطابق سعودی اب اس چیز کو دیکھ چکا ہے کہ US اس کی مدد کے لیے شاید نہ آئے جب اگر اسرائیل اس پر کسی قسم کا اٹیک کرتا ہے، تو اسے کچھ ایسے سیکیورٹی پرووائڈرز چاہیے جو لازمی طور پر اپنے کسی بھی کانفلکٹ کی صورت میں سعودیہ کی مدد کے لیے آئیں گے، اور اسی وجہ سے یہ ایک 3 کنٹریز کا جو مسلم الائنس بن رہا ہے بڑی اہم شکل اختیار کر لے گا اگر ترکی بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔